اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا فرشتوں کو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ایک سجدے میں آ جاؤ. ٹھیک ہے. تو وہ سجدے میں آ گئے. ٹھیک ہے. تو پھر جب سجدے سے اٹھے نا پھر جو ہے نا فرشتوں نے شیطان نے انہوں نے کہا کہ نہ جو ہے نہ کرو سجدہ. وہ اکڑ گیا. ٹھیک ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر شیطان کھڑا ہو کے تو پیچھا کر کے کھڑا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. تو جو ہے نا جب فرشتے اٹھے سجدے سے ٹھیک ہے تب جو ہے شیطان کو جو ہے پیچھا کر کے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر دیکھا. تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیا اور شکر کیا. یا اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق دی. اور پھر وہ ایک دفعہ پھر سے سجدہ میں گر گئے. ٹھیک ہے. تو مطلب انہوں نے پھر 2 سجدے کیے. ایسا ہی ہے. اچھا یہاں پر جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں وہ پتہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے عزازیل یعنی شیطان سے, اس کا نام تھا عزازیل. ٹھیک ہے. اس سے پوچھا کہ تو نے جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ سجدے میں گر جاؤ تو تم نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے اپنا ایک فلسفہ بیان کیا. شیطان نے اس نے وجہ بتائی, اس نے اپنی منطق لڑائی, فلسفہ بیان کیا. وہ کہنے لگا باری تعالیٰ اے اللہ میں آدم علیہ السلام کو میں آدم کے سامنے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے. کہنے لگا کہ آگ جو ہوتی ہے وہ مٹی سے بہتر ہوتی ہے. کیا کہنے لگا؟ آگ جو ہوتی ہے مٹی سے بہتر ہوتی ہے. یہ اس نے خود اپنی طرف سے ہی بنا لیا تھا نا. مطلب ویسے تو آگ مٹی سے بہتر کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھو جو آگ ہے نا اس کو جگہ چاہیے. مثلا ہمیں آگ اگر جلانی ہے تو زمین پہ جلائیں گے, کوئی بھی ہوا میں جلانی ہے تو اس کو آگ کو کوئی نہ کوئی جگہ چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ آگ جو ہے وہ ضرورت مند ہوئی جگہ کی, اور جگہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو بھی کسی جگہ کی ضرورت ہو, کیونکہ وہ تو پہلی جگہ ہے. وہ کیا ہے؟ پہلی جگہ. تو پھر مٹی جو ہے مثلا آگ یا تو مٹی کے اوپر جلائیں گے, زمین کے اوپر کوئی چیز رکھ کے, تو آگ پھر محتاج ہوئی نا زمین کی. مطلب اگر زمین نہ ہوتی تو ہم آگ کدھر سے جلاتے؟ اچھا مزیدار آپ کو بات بتاؤں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے آگ رکھی نہیں ہے. جنت میں آگ نہیں رکھی, اس لیے جنتی جتنے بھی ہوں گے نا وہ بغیر آگ کے ہی ان کو ساری چیزیں دی جائیں گی, کیونکہ جنت میں آگ تو وہ اگر ہمیں بنی ہوئی چیز چاہیے ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے یا اللہ تعالیٰ کوئی ایسا نظام کرے گا جس سے ہمیں بنی ہوئی چیز مل جائے گی. لیکن آگ جنت میں نہیں ہے. تو اگر اچھی ہوتی آگ تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلے کی اجازت دیتا. اللہ تعالیٰ نے آگ جو ہے اس کو فضیلت نہیں دی, مٹی کو فضیلت دی ہے. مٹی بہتر ہے آگ سے, کیونکہ آگ کے اندر طغیانی ہے, آگ کے اندر سرکشی ہے, آگ کے اندر بغاوت ہے, آگ کے اندر تکبر ہے, آگ کے اندر گڑگڑاہٹ ہے. مطلب جو آگ ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے شیطان نے اپنا فلسفہ بیان کر دیا, اور غرور اور تکبر ہوتا ہے آگ میں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں کہتا ہے دوزخ جو ہوگا نا تکاد تمیز من الغیظ, وہ غیظ ہوتا ہے, اس میں غضب ہوتا ہے. تو وہ غیظ اور غضب کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے. مٹی میں سکون ہوتا ہے, اطمینان ہوتا ہے,
اور مٹی میں عاجزی ہوتی ہے، مٹی میں انکساری ہوتی ہے، مٹی کے اندر جھکنے کی عادت پائی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام جو تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس چیز سے پیدا کیا تھا؟ مٹی سے. ٹھیک ہے، تو مٹی. اچھا، جنت کی مٹی، ایک اور بات آپ کو بتاؤں، جنت کے اندر جو مٹی ہے اس کے اندر جو خوشبو ہونی ہے نا، وہ مشک، دنیا کی ایک بڑی خوبصورت خوشبو ہے، کستوری، مشک. ٹھیک ہے، جو میں لگاتا ہوں مشک خوشبو. ٹھیک ہے، تو جنت کی مٹی میں اس سے بھی زیادہ خوشبو ہونی ہے، اتنی خوبصورت جگہ. اس کا مطلب ہے مٹی افضل ہے، آگ افضل. تو شیطان نے اپنا فلسفہ بیان کیا، اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں. حالانکہ بیوقوف کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ مٹی ہی افضل ہے. اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے. اچھا، مٹی ایک ایسی چیز ہے جس پر ہم عبادت بھی کر سکتے ہیں. نماز مٹی پہ پڑھ سکتے ہیں نا، لیکن اگر ادھر کوئلے رکھے ہوں، آگ رکھی ہو، تو آگ پہ عبادت نہیں کر سکتے، سجدہ بھی نہیں کر سکتے. تو جو اس وقت دنیا میں آگ کے اوپر چل کے دکھاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں دیکھو ہم آگ پر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تو آگ کو ویسے ہی دور رکھا ہے اپنی یعنی نعمتوں سے دور رکھا ہے. تو جو آج آگ کے اوپر عبادت کرتے ہیں یا آگ کی عبادت کرتے ہیں یا آگ کے اوپر عبادت کرتے ہیں، وہ دراصل شیطان کو ماننے والے شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی کے اوپر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے. تو ہم جانماز کس جگہ پر بچھاتے ہیں؟ مٹی پہ، زمین پہ. ٹھیک ہے، وہ جانماز تو اس لیے بچھاتے ہیں نا کہ تاکہ مٹی جو ہے نا وہ زیادہ ہمارے منہ شوں پہ نہ لگے اور منہ گندا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، ورنہ اگر اس کے اوپر بھی ہم سجدہ کریں تو ہمیں اس کے اوپر بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر جانماز بچھاتے ہیں تو کوئی کپڑا نہیں بچھا سکتے؟ ہم کپڑا بھی بچھا سکتے ہیں. اور تو وہ جو میں نے ایک آپ سے کل سوال پوچھا تھا وہ بھی رہتا ہے، لیکن یہ بات درمیان میں رہ گئی تھی نا. وہ یہ تھی کہ جب شیطان نے کہا نا کہ میں بہتر ہوں، اپنا فلسفہ بیان کیا، تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. اے شیطان، ابلیس، تو جنت سے دفع ہو جا. کیا کہہ دیا؟ جنت سے دفع ہو جا. فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اس لیے کہ تو مردود ہے. کیا ہے؟ مردود ہے. مطلب تجھے تو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے سے دور پھینک دیا ہے. کیا کیا ہے؟ جب کسی چیز کو دور پھینکتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ نفرت کا اظہار کیا ہے. ایسا ہی ہے، جب آپ کو کوئی چیز پسند نہ آئے تو آپ کیا کرتے ہو؟ دور پھینک دیتے ہو. اس کا مطلب وہ چیز پسند نہیں آئی، یہ نفرت کا اظہار ہوتا ہے. ویسے بچوں کو جو بھی چیز والدین لا کے دیں نا، یا باجیاں لا کے دیں، یا بڑے بھائی لا کے دیں، چاچا جی لا کے دیں، ماموں لا کے دیں، تو اس کو نہیں پھینکنا چاہیے، بلکہ احترام کرنا چاہیے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور شکریہ ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم وہ الفاظ ادا کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے لگتے ہیں. وہ کون سے الفاظ ہیں؟ جزاک اللہ. کیا ہے؟ جزاک اللہ. ہاں، تو جب کوئی چیز دے تو اس کو پھر آگے سے کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ. ٹھیک ہے، تو وہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت سے نکال دیا. اب شیطان کو جنت میں داخلے کی اجازت دوبارہ نہیں ہے. اب وہ جائے دوزخ میں، جائے جہنم میں. ٹھیک ہے، آگ میں سڑے، جہاں مرضی اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا. وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس نے اس کو کہاں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، لہذا ہمارے لیے یہاں سے کیا بات نکلی کہ ہم خود اپنی طرف سے نہ نتیجہ نکالیں. اللہ کا حکم سامنے آ جائے کہ ہم تو یہ حکم اس لیے نہیں مانتے کہ اس کے پیچھے یہ وجہ ہے. جس طرح مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک بندہ تھا تو میرے پاس آیا، میں نے اس کو کہا بھائی آپ نماز پڑھا کرو. تو وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ جی میرے تو کپڑے ہی پلید ہیں. کیا کہتا ہے؟ میرے تو کپڑے ہی پلید ہیں. تو یہ تو جواب کوئی نہیں تھا نا اس کا. یہ تو نہیں کہنا چاہیے تھا اس کو اپنے کپڑے پاک رکھنے چاہیے تھے. ٹھیک ہے، تو ہم میں سے اگر کوئی کسی کو کہتا ہے نا بھائی نماز پڑھا کرو، تو آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ بس یہ کپڑے نہیں پاک.
کپڑے پلید ہیں اس وجہ سے ہم نماز، تو اپنی عقل سے وہ نماز نہ پڑھنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بہانے بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو بہانے ہوتے ہیں نا، شیطان نے بھی بہانہ بنایا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کا، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فخرج منہا، اس جنت سے تو دفع ہو جا، فإنک رجیم، اس لیے کہ تو راندہ درگاہ، تو مردود ہے، کیا ہے؟ مردود، ہاں، تو اس سے اب محبت نہیں کوئی کرے گا، تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ کو ماننے والے شیطان سے محبت نہیں کریں گے۔ ہاں، شیطان کو ماننے والے اس سے محبت کر سکتے ہیں، لیکن ان کو کہاں بھیجے گا پھر اللہ تعالیٰ؟ دوزخ میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوئی بات۔ تو تب تک کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج کی بات کیا کرنا چاہیے؟ اللہ حافظ۔